چونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہر چیز پر قبضہ کر لیتے، نہ کوئی مزار چھوڑتے نہ کچھ چھوڑتے، تو یہ نیچے دب گئی ہیں. تو یہ تقریباً 1300 لوگوں کی قبریں، تاریخ بتاتی ہے اس بات کو. میں ایک پہلی جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج دیوالی ہے اور آج 27 اکتوبر بھی ہے. ہمارا ہندو مذہب کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. ریاست جموں کشمیر صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، اس میں ہندو بھی ہے، اس میں سکھ بھی ہے، اس میں بدھ بھی ہے، اور سارے ہمارے بھائی ہیں. وہ یہ ریاست جموں کشمیر کی اس اکائی کا حصہ ہے. ہمارا ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہندو مذہب کے ساتھ. جھگڑا ہے مودی کی سوچ کے ساتھ، جھگڑا ہے غاصبوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف، ہمارا جھگڑا ہے. وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. مذہب کی بنیاد پر کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا کسی کے ساتھ. ہم کسی کے ساتھ نہیں جھگڑا. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. اسلام ہر ایک مذہب کی عزت و تکریم کرتا ہے، ہر ایک مقدس مقامات کی عزت و تکریم کرتا ہے. تو میں اپنے ہندو، سکھ اور عیسائی اپنا بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں، آپ یہاں پر تشریف لائے. اور یہ ایک پیغام ہے سیز فار لائن کے اس جانب. اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، اس کی خاص اہمیت ہے 27 تاریخ کے دن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ جو تشریف لائے. لاڈ قربان صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ ڈائسپورا نے جو خاص طور پر ہمیشہ سے کر رہا ہے یہ، لیکن 5 اگست کے بعد جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے، اس مسئلے کے حوالے سے اس کو بیرون دنیا زندہ رکھا، خاص طور پر ہماری برطانیہ کی کمیونٹی ہے جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا، امریکہ میں، اپنا اس میں یورپ میں، اسلامی ممالک میں تو خیر کوئی آئی نہیں، جمہوریت کوئی نہیں، 1-2 میں ہوگی شاید، تو باقی تو اللہ کا ادھر نہ ادھر کوئی اسمبلی ہے تو نہ کچھ ہے. تو آپ لوگوں نے جس طرح ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر جس طرح جو اس کو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کل تشریف لائے تھے چکوٹھی کے مقام پر. اصل تو یہ تھا کہ ہم وہ جو فوڈ سپلائیز تھی اس کو ہم چکوٹھی رکھ کر، ہندوستانی حکومت ہمیں اجازت دیتی کہ ہم اس کو انہیں کے حوالے کرتے کہ آپ اس کو باہر لے جائیے. آج اس طرف تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں، خوراک کی کمی ہے، ادویات کی کمی ہے. اور میں آج بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لینڈ لائن انہوں نے جس پر کھولا ہے، لوگ لینڈ لائن پر بات کرتے ڈرتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک اس میں دیکھ رہا تھا، ان کی بیٹی ہیں غالباً، یہ جموں کے جو تھے بڑے مشہور، میں ابھی نام ذہن سے اتر گیا، انہوں نے دفعہ 370 کے حوالے سے لکھا ہے کہ جموں میں ہندو خود پریشان ہے لیکن مارے خوف کے بولتے ہی نہیں ہیں. لکھا ہے اس نے کہا ایک سرکاری ملازم، اس نے کہا جب یہ 370 تھا تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا اگر میں کوئی بات کروں گا تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد جو ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہے انڈیا کی سیکورٹی فورسز نے، قابض افواج نے، اس نے کہا کہ مجھے اریسٹ کریں گے اور مجھے تنگ کریں گے. فروجوری ڈسٹرکٹ کی بات کر رہی تھی، وہاں ایک سرکاری افسر جو تھا وہ مسلمان تھا، مسلمان نہیں تھا بلکہ ہندو تھا. ابھی کل میں وہاں چکوٹھی گیا تھا، لائن آف کنٹرول سے ہمارے کچھ لوگوں کے رشتہ دار ہیں اس طرف بھی، تو فون پر لینڈ لائن پر بات کرتے گھبراتے تھے کہ ممکن ہے ریکارڈ کرتے ہوئے رہتے بھی لائن آف کنٹرول کے قریب ہیں. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں علی مین گنڈا پور صاحب تشریف فرما ہے، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت ضروریت میں موجود ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں، میں اپنا مطالبہ پھر دہراتا ہوں، بار بار دہراتا رہوں گا کہ اب وقت آ گیا کہ آزاد کشمیر اور حریت پر مشتمل ایک امبریلا بنا کر ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ باہر پیش کرنے کے لیے بحثی تفریق کشمیری کو آگے کیا جائے. وہ کس لیے میں کہتا ہوں، یہ ہمیں پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام پر اعتماد ہے، یہ کوئی بد اعتمادی کی بات نہیں ہے. اصل میں یہاں لوگ ہیں نا، بس ہوتا ہے ان کو یہ جو ایک کوئی لکھنے والے ہوں گے ادھر، پتہ نہیں کیا لکھیں گے میرا، یہ فرشتے جو ہیں ادھر، جو ہمیں کوئی پاکستان کی حکومت پر کوئی عدم اعتماد نہیں ہے، یا پاکستان کے عوام پر اعتماد نہیں، اور یہ نہیں کہ عدم اعتماد ہے. میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جو اپنا نیریٹو، جو اپنا بیانیہ بنایا ابھار کے، جی یہ زمینی تنازع ہے. پاکستان تخریب کاری کر کے، ملیٹنسی کر کے یہ ہم سے چھینا چاہتا ہے، کھونا چاہتا ہے، یہ پراکسی وار کر کے کھونا چاہتا ہے.
جبکہ اصل مسئلہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا حق خود ارادیت کا ہے، بغیر تخصیص کے مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ بدھ ہے، یا کوئی بھی ہے۔ ہم دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زمینی تنازع نہیں ہے، یہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ یہ میں بیان کروں گا نا، امین گڈھا پور صاحب میرے حامی ہیں، یہ ووٹ نہیں ڈال سکتے ادھر، وہ میں نے ڈالنا ہے ادھر، جیسے میں ان کے حلقے میں الیکشن میں تو ووٹ نہیں ڈال سکتا ادھر، تو حق خود ارادیت کے اس مقصد میں ووٹ میں نے ڈالنا ہے۔ اب یہ بات میں کہتا ہوں جتنی جلدی سمجھ آ جائے لوگوں کو۔ پہلی اور آخری بار غازی میں سردار ابراہیم صاحب تشریف لے گئے UN میں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 24 اکتوبر کو غازی ملت کی قیادت میں آزاد کشمیر کی حکومت بنی 47 میں۔ یہ بات میری یاد رکھنا میرے بھائیوں۔ دیکھیے میں ایک باتیں آپ سے کر کے اپنے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان کی افواج 27 کو یہ جب داخل ہوئی، اس سے پہلے 24 کو آزاد کشمیر کی حکومت بن چکی تھی، انقلابی حکومت، اور انہوں نے جو رقبہ جو آزاد کیا تھا آزاد کشمیر کی عوام نے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر، جو میں آپ سے عرض کروں، یہ رشتہ داریاں، برادریاں، قرابت داری تھی جو لوگ باہر سے آئے تھے، اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، کوئی گناہ تو نہیں تھا۔ وہ بار باتیں میں بعد میں کہیں کروں گا۔ 22 اکتوبر کے کہیں ادھر بن گئے، کیا نام ہے یہ کیا نام ہے مجاور بن گئے ہوئے، ان کے جن کا تعلق ہی کوئی نہیں 22 اکتوبر کے ساتھ، یہ یہاں کے لوگوں نے خود کیا ہے۔ یہ خام خواہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں لوگ۔ میں لحاظ کرتا ہوں، میں مطلب رواداری برتا ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ لوگ ہماری ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پھر افواج پاکستان کر رہے نہیں ہیں جس طرح ہندوستان آیا۔ آج ہندوستان کی افواج اور پاکستان کی افواج میں ایک فرق ہے، وہ قابض ہیں وہاں پر، اور خاص طور 5 اگست کے بعد جو اس نے اقدام اٹھایا تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، انیکسیشن ہے اس نے کی ہے۔ پاکستان کی فوج یہاں پر آپ کو میری آزادی کے تحفظ کے لیے بیٹھی ہے۔ یہ خدا رہا ہے اس کو یہ نہ کیا کریں، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ویسے مطلب ہے یہ جو ہے نا اس طرح کی یہ شوقیہ فنکاری نہ کریں۔ میں کوئی ڈر کے مارے نہیں کہتا کہ میں علی امین گنڈا پور کے سامنے اپنی وفاداری شو کر رہا ہوں، نہ، ہم نے اپنا فیصلہ سال 44 میں قائد اعظم کے ساتھ کیا تھا۔ اب البتہ بات یہ اس کو طریقہ ہے اس کی طرف جانے کا، بنیادی بات ہے رائے شماری۔ کوئی کہتا بنے گا، کوئی کہتا ادھر بنے گا، کوئی کہتا ادھر بنے گا۔ بھائی ایک بات کرو، رائے شماری، اور رائے شماری میں آپ کو سارے حقوق آپ کے پاس میسر ہیں۔ کس لیے آپس میں تفریق پیدا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اور یہ ہندوستان چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر اس طرف مقبوضہ کشمیر کے اندر تفریق پیدا ہو، ان کے درمیان جو ہے یہ نظریاتی جو ہے یہ اختلافات پیدا ہو۔ یہ بات جو ہے یہ میری بات یاد رکھنا، جس بات پہ آ کر سارے کرتے رہتے ہیں۔ کوئی برسل سے بیٹھ کر جو باتیں کرتا ہے ادھر آئے نا، جا ادھر آئے، اسی پر کسے روکا اس کو؟ یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اس سے یہ تحریک یہ جو یہ میری بہن جو ہے یاسین درابی 4 سال سے بند ہے، اس کا خامد 24 سال سے جیل میں ہے، 27 سال سے۔ وہ میاں عبدالقیوم صاحب جیل میں، اپنے شبیر شاہ صاحب کو ساری زندگی اس کی گزر گئی ہے جیل میں۔ یاسین ملک صاحب کے ساتھ جو تکلیفیں ہوئی ہیں، میرویس صاحب، اپنا یہ گیلانی صاحب، بے شمار لوگ، کس کس کا آدمی نام لے، مقبول بٹ، اشفاق مجید وانی، مقبول الہی، افضل گرو، برہان وانی، کس کس کا نام لے، شہداء کا، اپنے لوگوں کا۔ ان کی قربانیوں کے اس طرح آپس میں یہ لیپ ٹاپ پر کیا نام ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس بلا کو، یہ سوشل میڈیا پر مذاق نہ اڑائیں۔ اب میری بات جو ہے پچھتائیں گے اور مار کریں ان لوگوں کو جس طرح کا فساد پیدا کرتے ہیں۔ بھائی مانگو رائے شماری۔ میں کہتا ہوں ہمارا نعرہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری، رائے شماری۔ جو آپ نے فیصلہ کرنا کرے۔ کس نے آپ کو پابند کیا ہوا؟ کس نے آپ کو روکا اس بات سے؟ UN چارٹر کے تحت آپ کو اپنا حق ہے، آپ استعمال کریں۔
کوئی ادھر کسی کی نوکری غلامی نہیں ہے، ادھر نہ ادھر کی تو نہ ادھر کی. آپ کو اپنا حق ملے گا. میرا اپنا نظریہ ہے، اس پر میں قائم رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اپنے نظریے کہ جب وہ وقت آئے گا اس کے حق میں پرچار کروں گا. ایک تو یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس سے بچیں. یہ نظریاتی یہ جو فکری اختلاف ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. دوسری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ادھر بیٹھے ہیں آزاد کشمیر کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے چند ان کے میں کہ اب وقت آ گیا ہوا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بنیادی کام کرنا ہے. آپ کو ہندوستان نے آزاد کشمیر کی سرحد پر یہ جس کو ہم سیز فار لائن کہتے ہیں غیر اعلانیہ جنگ چھیڑ دی ہوئی ہے 5 جولائی اگست کے بعد. اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے. غیر اعلانیہ جنگ چھیڑ چکا ہے. وہ افواج کی پوزیشن پر بھی حملے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مؤثر جواب دیا جاتا ہے، دینا ہوتا ہے، انہوں دے رہے ہیں. لیکن ساتھ جو اس سے ظلم کیا ہوا ہے کہ وہ ہے سویلین آبادی کو نشانہ بنا جان بوجھ کر آمدن